اچھا، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ قرآن پاک میں کوئی 40 یا 62 کے قریب ایسی آیات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئیں. یعنی کسی معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور آپ نے سکوت فرمایا، چونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کلام ہی نہیں کرتے تھے جب تک اللہ کی منشا نہ پتہ چل جائے. تو جو رائے عمر نے دی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی اور حکم نازل فرما دیا. اختصار وقت کی وجہ سے خاص طور پہ عبداللہ ابن ابی والا جو عبداللہ ابن، تو ایک دو چیزوں کی طرف آپ کی ان توجہ کہ طواف کر کے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ ہم یہاں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ واجب الطواف واجب قرار دے دی کہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا کوئی مسلمان جب بھی وہاں حج کرنے اور عمرہ کرنے جائے گا اور طواف کرے گا تو جب تک وہ واجب الطواف 2 نفلیں نہیں ادا کرے گا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا. اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیٹا مسلمان تھا اور یہ رئیس المنافقین تھا. تو انہوں نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے والد کا وقت آخر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنا کرتہ مبارک عنایت فرما دیجئے. تو یہ تو رحمت للعالمین تھے، معلوم تھا دشمن ہے سب کچھ، انہوں نے اپنا کرتہ دے دیا. پھر واپس آئے، کہا نہیں وہ کہتا ہے وہ کرتہ مجھے چاہیے جو وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس میں موجود ہے اس وقت. فرمایا اچھا کرتہ بدلا، اس کو وہ کرتہ بھی دے دیا. منافق کو بھی پتہ ہے تو منافق لیکن جانتا ہے، مر رہا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ میں نے پوری زندگی تو نافرمانی رسول میں گزاری لیکن اب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں تو درے میرے اوپر پڑیں گے. تو وہ کرتہ اس کو دیا. خیر وہ مر گیا. جب وہ مر گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بیٹے نے کہا کہ نماز جنازہ آپ پڑھا دیں. تو آپ چلنے لگے تو حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا علی عدو اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اللہ کے. فرمایا نہیں میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں اور اس کی بخشش اور مغفرت کر دیں. چنانچہ آپ گئے تو قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے اوپر جا کے نماز جنازہ پڑھو. تو غرض قرآن پاک میں کوئی 40 یا 62 ایسے مقامات ہیں. غزوہ بدر کا واقعہ کہ جو رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی. تو جبھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحق ينطلق على لسان عمر. اور حضرت تھانوی صاحب یہ جو عمل بھی جتنا تھا نا، یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ کوئی ان کو روکنے کی نہیں تھی پروردگار کی طرف سے، بلکہ یہ بتلانا مقصود تھا کہ اگر کوئی ایسا کرے کبھی تو سرکار کر کے دکھا دیں کہ اگر کوئی ایسا کرنے کی جرت کرے تو حضرت عمر کی رائے کے مطابق پھر ایک فیصلہ سامنے آ گیا کہ ایسا ہونا چاہیے، ورنہ رسول کو تو معلوم ہے کیا کرنے کے لیے جا رہے. جی حاجی صاحب. کوئی شک نہیں، ظاہر ہے کہ یہ تمام بہت سارے واقعات اصل میں ہماری تعلیم امت کے لیے ہوتے ہیں. جی ہاں لوگ نہیں سمجھتے تو سوالات کرتے ہیں، لیکن جو سمجھتا ہے وہ تو سمجھ رہا ہے کہ ایک طرف یہاں رحمت للعالمین کا تصور بھی سامنے لانا ہے اور دوسری طرف اصحاب کے مشوروں کی اہمیت دینے کو بھی سامنے لانا ہے، اجاگر کر کے لانا ہے سامنے. اور پھر اسے مولانا بہت صحیح فرما رہے تھے کہ متعدد ایسے فیصلے ہیں کہ جس میں پردے سے متعلق بھی فیصلہ ہے اور جس میں اذان دینے کے طریقہ کار کے بارے میں فیصلہ ہے. بڑے بڑے فیصلے ہیں جن کا تاریخ اسلام پر بڑا گہرا اثر ہے اور وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے پہلے مشورہ آیا اور اس کے بعد وہی نے اس کی تائید کر دی. تو یقیناً اس سے ہمیں بہت بڑی تقویت ملتی ہے. اور ہم اس میں موقع پہ میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ٹیلی ویژن میں بیٹھتے ہیں اینکر پرسن، وہ ضرور ہر موضوع پر بات کریں، لیکن جہاں بات قرآن کی ہو، جہاں بات حدیث کی ہو، جہاں بات فقہ کی ہو، وہاں مناسب ہوتا ہے کہ وہ اس میں کچھ سیکھنے کی سمجھنے کی بھی کوشش کریں. ابھی جو بات ہماری بہن کے کہنے پر جو شروع ہوئی تھی اس میں ایک صرف نقطہ رہ گیا تھا کہ اس پر ایسا نہیں تھا کہ اس وقت کسی نے سوچا نہیں، اس بل کو تھوڑے دن کے لیے وڈرا کر لیا گیا تھا. کافی اس پر غور و خوض اور بحث ہوئی اور اس کے بعد الحمدللہ اس بل کو کمپلیٹلی رائے سے. اور اب میں اب بھی حکومت سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے پیروں پہ کلہاڑا نہ مارے،
کوئی ایسی غلطی نہ کرے. اس لیے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلمان کا یہ ایمان حکومت تک پہنچنا چاہیے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹ مروں میں خواہ جائے بتا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اور ساتھ ہی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے گورنمنٹ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ ضرور نشان شجاعت، نشان حیدر جاری کریں، لیکن نشان صداقت بھی جاری کریں، نشان عدالت بھی جاری کریں، نشان سخاوت بھی جاری کریں. ان شعبوں میں جن لوگوں کی کارکردگی بہت نمایاں ہو ان کو جو سند دی جائے، اس میں تذکرہ کیا جائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس صداقت والی شعبے میں، یوں ہی سیدنا فاروق اعظم کا عدالت والے میں، سخاوت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ ہماری ہسٹری سے جو ہمارا ایک تعلق ڈیٹیچ ہو گیا ہے وہ پھر دوبارہ اٹیچ ہو جائے، اور ہمارے حکمرانوں کو پتہ چلے کہ بیت المال میں شہد موجود تھا. حکیم نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ محنت بہت کرتے ہیں، آپ شہد استعمال کریں. ان کا میرے پاس تو شہد نہیں ہے. پتہ چلا بیت المال میں موجود ہے. آپ نے بیت المال سے شہد منگوا نہیں لیا، آپ نے اصحاب کی احباب کی میٹنگ بلائی اور کہا کہ مجھے یہ مشورہ دیا گیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بقدر ضرورت شہد استعمال کروں. اب یہ دور اگر آ جائے، یہ امانت کا تصور پیدا ہو جائے، کیا بات ہے. تو 86,000 درہم کا قرض تھا شہادت کے وقت، اور فکر یہ تھی کہ یہ قرض کیسے اترے گا. اور یہ 3 دن میں پڑھ رہا تھا محمد حسین ہیکل کی کتاب کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، یہ 3 دن جو وہ زندہ رہے در حقیقت اس قرض کی ادائیگی کے لیے زندہ رہے. پورا انتظام انہوں نے کیا تھا. جب تک یہ 86,000 درہم ادا نہیں ہو گئے حضرت عمر کو شہادت نہیں ملی. کیا بات ہے. تو یہ آپ ان کی ایسی ہستیاں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے اسد تھانوی صاحب، ہمارے پاس آخری منٹ ہے، کہ حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے. یہ اتنا، یعنی ہم ہر وقت تو مثال تو فوراً دے دیتے ہیں، حضرت عمر کے دور میں یہ تھا، حضرت عمر کے دور میں یوں تھا، اور ٹی وی پہ آ کر یہ تک کہہ دیتے ہیں حضرت عمر کے دور میں آئین ہی نہیں تھا، یہ تک کہہ دیتے ہیں ہم. تو حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ نام لینے کے بجائے کچھ عمل بھی تو کر کے دکھائیں ان کی ذات. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں یہ بات لکھی کہ نماز جمعہ کی امامت کے لیے تشریف لائے تو کپڑے کے اوپر پیون لگے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں یہ بات لکھی کہ نماز جمعہ کے لیے تشریف لائے تو دیر ہو گئی، تو لوگ انتظار میں تھے، تو لوگوں سے معذرت کی اور کہا کہ میرے کپڑے میں نے دھو کے ڈالے ہوئے تھے، ان کو سوکھنے میں دیر لگی، اس لیے. یعنی 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والا یہ آدمی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں یہ بات موجود ہے کہ پتہ چلا کہ خلیفہ نے دیوڑی بنا لی ہے باہر گھر کے، تاکہ لوگ پہلے وہاں آئیں. اپنا جو آئی جی پولیس بنائے ہوا تھا محمد ابن مسلمہ، اس کو بھیجا، اس نے جا کے اس کو آگ لگا دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ میرا ایک جو گورنر ہے وہ باریک کپڑے پہنتا ہے، اعلیٰ قسم کا لباس، تو اپنے آئی جی کو حکم دیا، آئی جی پولیس کو، کہ جس حالت میں اسی حالت میں اس کو پکڑ کے لے آؤ. اس کو گورنر کو اس کو پکڑ کے منگوایا، اور منگوانے کے بعد اس کا لباس اتروایا اور اس کو اون کا لباس، یعنی جو، اور یاد بھی دلایا کہ تم پہلے یہی پہنا اور یہ پہنایا. تو اس کو تعالیٰ نے عراق اور شام کا سارا علاقہ، اور عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مصر وغیرہ کا سارا علاقہ. تو یعنی ایک طرف جو روم کی حکومت تھی، اس کی بادشاہت تھی، وہ ختم ہوئی. ایک طرف جو کسریٰ شاہ فارس کی حکومت تھی، مدائن کی حکومت، سعد ابن وقاص کے ہاتھ، ابی وقاص کے ہاتھ ختم ہوئی. اور دونوں ورلڈ پاور جو ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قدم کے اوپر وہ ختم ہو گئے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ آئین نہیں تھا، آئین تو قرآن کی سنت میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی صورت میں نہیں تھا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہاں سیکیورٹی کا ایسا کوئی نظام نہیں تھا، یہاں تو کوئی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، چیف منسٹر، گورنر کوئی نکل نہیں سکتا. سیدنا فاروق اعظم درخت کے نیچے تکیے کے بجائے اینٹ رکھ کر کے سوتے تھے، اور ایسا کھجور کی چھال پہ لیٹتے تھے، اور کیا روب دبدبا تھا ماشاءاللہ. میں بہت شکر گزار ہوں حاجی محمد حنیف طیب صاحب آپ کا، اور مولانا محمد اسد تھانوی صاحب آپ کا. آپ دونوں شخصیات عالم اور عالم کے اس سیگمنٹ میں تشریف لائیں. ناظرین کرام، ہمارے یہ پروگرام کیو ٹی وی پر بھی دیکھا جا رہا ہے، یعنی سائمل کاسٹ ہے. آپ ARY ڈیجیٹل پر بھی دیکھ رہے ہیں اور کیو ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے مولانا ولی خان مظفر صاحب اور حضرت شاہ مظفر شاہ قادری صاحب. ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.